اب ہمارے لیے حکم تو یہی ہے کہ جب حج فرض ہو تو فی الفور حج کی ادائیگی کرنی ہوگی، فی الفور حج ادا کرنا ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سال مؤخر کرنا، اس کے اندر بہت سی حکمتیں تھیں۔ حج کی فرضیت کب ہوئی، اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ جو سب سے راجح اور معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اور جس سال حج فرض ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور ساتھ پیچھے جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کے لیے بھیجا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے شروع میں فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، تو اس کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا۔ تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کے لیے بھیجا۔ تو اب جو حج فرض ہوا وہ سن 9 ہجری میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ سن 10 ہجری میں کیا۔ تو اب ہمارے لیے حکم تو یہی ہے کہ جب حج فرض ہو تو فی الفور حج کی ادائیگی کرنی ہوگی، فی الفور حج ادا کرنا ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سال مؤخر کرنا، اس کے اندر بہت سی حکمتیں تھیں، اور اس سال جو ہے جو معاملہ تھا جس سال حج فرض ہوا اس کی بھی بہت سی حکمتیں تھیں۔ تو اس میں جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور بہت سے صحابہ نے حج کو مؤخر کیا، تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ آپ نے اگلے سال تک ظاہری حیات کے ساتھ آپ متصف رہیں گے، دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ گر رہیں گے، تو ایک وجہ یہ تھی۔ اور ویسے بھی انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دے دی ہوتی ہے ان کی حیات کے حوالے سے، ان کے وصال کے حوالے سے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم تھا، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال بعد یعنی 10 ہجری میں حج فرمایا۔ اب جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمیں جو ہے اس بات کے حوالے سے کوئی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، کب ہم نے مرنا ہے، ہمارے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو ولہٰذا ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم جب حج فرض ہو تو ہم حج کی ادائیگی کریں۔ تو جہاں تک انبیاء کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی سیدھا سادہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں تو اللہ کے بتانے سے وہ غیب کی خبروں کو جانتے ہیں، وہ غیب کی خبریں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات کے حوالے سے اور اپنے وصال کے حوالے سے علم تھا، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرمایا حج ایک سال۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس سال جو ہے وہ حج فرض ہوا یعنی سن 9 ہجری میں، تو اس سال جو ہے مشرکین نے بھی حج میں شامل ہونا تھا۔ وہ مشرکین کے لیے آخری سال تھا کہ جس سال انہوں نے حج میں شامل ہونا تھا اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ افعال کو ادائیگی کرنی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرمایا ایک سال، اس وجہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جو ہے وہ حرم مکہ جو حرم محترم ہے، جب اس میں مشرکین کے داخلہ منع کر دیا گیا کہ اب اس سال کے بعد مشرکین نے مکہ میں داخل نہیں ہونا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان کے ساتھ حج کیا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال حج کو مؤخر کیا۔ تو اس طرح اس کی یہ حکمتوں میں سے یہ ہے جو میں نے عرض کی، تو گویا کہ یہ ہمارے بات سامنے آئی کہ حج جو فرض ہوا وہ سن 9 ہجری میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ سن 10 ہجری میں فرمایا۔ تو اب اس میں یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حج فرض ہوا تو ادائیگی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں تشریف فرما نہیں رہے، تو اس اعتبار سے یہ آخری حج تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج پہلا تھا، اور پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا۔